بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین خوش آمدید۔ آج کی قسط میں ہم بات کریں گے اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے معرکے پر، یعنی جنگ حطین اور بیت المقدس کی آزادی کی تیاری۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے نہ صرف صلیبیوں کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ مسلمانوں کو عظیم فتح سے ہمکنار کیا۔ سن 1187 عیسوی میں صلیبی ریاستیں اندرونی اختلافات کا شکار تھیں۔ یروشلم کے صلیبی حکمران کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ دوسری طرف صلاح الدین ایوبی نے مصر اور شام کو متحد کر کے ایک عظیم اسلامی سلطنت قائم کر لی تھی۔ اس وقت صلاح الدین کا مقصد بالکل واضح تھا: مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کر کے بیت المقدس کو آزاد کرانا۔ صلاح الدین نے صلیبیوں کو شکست دینے کے لیے 3 بڑے اقدامات کیے۔ نمبر 1، مسلمانوں کا اتحاد۔ شام، مصر، جزیرہ اور دیگر علاقوں کو متحد کیا۔ نمبر 2، صلیبی قلعوں پر دباؤ۔ چھوٹے قلعے اور قافلے پر حملے کر کے صلیبیوں کو تھکا دیا۔ نمبر 3، فوجی تیاری۔ اپنی فوج کو گھڑ سوار دستوں اور تیر اندازوں سے مضبوط بنایا۔ صلیبیوں نے ایک بڑی فوج تیار کی تاکہ صلاح الدین کو روک سکے۔ ان کی قیادت کر رہا تھا گیدی لوزینیان، بادشاہ یروشلم۔ اس کے ساتھ مشہور صلیبی کمانڈر رینالڈی شاتلیوں بھی تھا۔ صلاح الدین نے انہیں حطین کے میدان کی طرف کھینچ لیا۔ یہاں صلاح الدین نے اپنی سب سے مشہور حکمت عملی استعمال کی، جو کہ دشمن کی سپلائی لائن کاٹ دی۔ پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیا۔ صلیبی فوج کو پیاسا اور کمزور بنا دیا۔ جب صلیبی فوج حطین پہنچی تو وہ تھکی ہوئی اور بھوکی پیاسی تھی۔ 4 جولائی 1187 کو حطین کی جنگ شروع ہوئی۔ صلاح الدین کی فوج نے صلیبیوں کو گھیر لیا۔ مسلمانوں کے تیر اندازوں نے دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ صلیبیوں کا مشہور سچا صلیب بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، جسے وہ اپنے لیے مقدس سمجھتے تھے۔ آخر کار صلیبی فوج مکمل طور پر شکست کھا گئی۔ بادشاہ گیدی لوزینیان کو قید کر لیا گیا۔ رینالڈی شاتلیوں، جس نے مسلمانوں کے قافلے لوٹے تھے اور حج کے قافلوں پر حملے کیے تھے، کو خود صلاح الدین نے قتل کر دیا۔ باقی صلیبی فوج یا تو مار دی گئی یا قیدی بنا لی گئی۔ یہ فتح اسلامی تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ تقریباً پورے فلسطین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ صرف چند قلعے باقی رہ گئے، اور سب سے بڑی بات، اب بیت المقدس مسلمانوں کے لیے بالکل قریب تھا۔ جنگ حطین کے بعد صلاح الدین نے براہ راست یروشلم کی طرف مارچ نہیں کیا، بلکہ پہلے آس پاس کے قلعے اور بندرگاہیں فتح کیں تاکہ صلیبیوں کو مدد نہ مل سکے۔ ایک مضبوط گھیراؤ کی حکمت عملی بنائی گئی، اور پھر بیت المقدس کی آزادی کے لیے تیاری مکمل کی۔ اس پورے معرکے میں صلاح الدین کی 3 بڑی صفات سامنے آئیں۔ نمبر 1، بردباری۔ دشمن کو پیاسا کرنے کے باوجود مسلمانوں کو پانی مہیا کیا۔ نمبر 2، عدل و انصاف۔ قیدیوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا۔ نمبر 3، جرأت و بہادری۔ دشمن کے سب سے خطرناک کمانڈر کو خود انجام تک پہنچایا۔ ناظرین، آج کے اس حصے میں ہم نے دیکھا کہ جنگ حطین نے مسلمانوں کو شاندار کامیابی دی اور بیت المقدس کی آزادی کا دروازہ کھول دیا۔ یہ جنگ دراصل وہ موڑ تھی جس نے صلیبی جنگوں کا نقشہ
بدل دیا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے بیت المقدس کی آزادی، صلاح الدین کی سب سے بڑی فتح۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی سیریز میں۔